السلام علیکم ناظرین۔ سال 2023 میں لو سٹوریز کیا پرانے جیسی ہیں؟ ان کے اندر کیا کہانی وہی پرانی ہے؟ ہیرو کا ہیروئن کی خاطر لیلا مجنوں کی طرح جان دینے والی کہانی ہے، یا زمانے کے ساتھ ساتھ لیلا کو بھی اب پیار نہیں بلکہ مال چاہیے؟ تو یہ آپ کو ہمارے 2023 کے لو سٹوری ڈراماز دیکھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، جھوک سرکار۔ جھوک سرکار نجی ٹی وی کی سپر ہٹ سیریل پریزاد کی مایا ناز ٹیم کی پیشکش ہے۔ جھوک سرکار قصبے کے گرد گھومتی اس ڈرامے کی دلفریب کہانی اقتدار، سیاست، ہوس اور انصاف جیسے اہم موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ صرف طاقت اور اثر و رسوخ کے جال میں پھنسے اس قصبے کے سادہ لوح باشندوں کو درپیش جدوجہد پر روشنی ڈالتی ہے۔ جھوک سرکار ایک پرعزم اور دیانتدار پولیس آفیسر ارسلان کی کہانی ہے جو بے خوف ہو کر ناانصافی کے خلاف سینہ سپر ہے۔ جھوک سرکار میں قائم ظلم کی بھول بھلائیوں اور سماجی برائیوں کو اپنے غیر متزلزل عزم سے پاک کرنے کے مشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہ کام سہل نہیں، کیونکہ اس سفر میں اسے ایک بے رحم باپ بیٹے کی جوڑی کا سامنا ہے اور پورا جھوک ان کی سفاکیت کا شکار ہے۔ باصلاحیت ہاشم ندیم کی تحریر کردہ اور سیف حسن کی ہدایت کاری میں بننے والی سیریل جھوک سرکار میں دل میں اتر جانے والے تمام اجزائے ترکیبی، یعنی دلچسپ اتار چڑھاؤ، مضبوط کردار نگاری اور دل موہ لینے والے ڈائلاگ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی جاندار کاسٹ فرحان سعید، ہبہ بخاری، آصف رضا میر، ماہم شاہد، سکینہ سمو، ملک رضا، سعد اظہر، اسد ممتاز، ملک عدیل افضل اور دیگر سے سجی ہے۔ نمبر 9، بوجھ۔ بوجھ جیو ٹی وی کا ایک نیا سیریل ہے۔ سارے رشتوں میں سب سے مضبوط سہارا ایک باپ کا ہی ہوتا ہے، جس کا دیا ہوا مان اور حوصلہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی کا ضامن بن جاتا ہے۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو زندگی کا امتحان کس طرح بن جاتا ہے عذاب جان۔ ڈرامے کے اہم کرداروں میں فہد شیخ، ثنا فخر، فرحان کاشف محمود، لیلا واسطی، سیمی پاشا، شائستہ جبین، سلیم معراج، بابر خان، فائزہ گیلانی، عریج محی الدین، ساجد شاہ، آصف محمود علی رضوے، منزہ وقاص، علیشہ رضی، یاسر اسلم، فضیل اعلیٰ شاری، فلک شہزاد، ہاشم رضا خان اور دیگر شامل ہیں۔ نمبر 8، ہبس۔ ڈرامہ سیریل ہبس لو ٹرائینگل ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ بھی موسٹ واچ ڈرامہ سیریلز پر مبنی ہے۔ ڈرامہ سیریل ہبس میں فیروز خان یعنی باسط سلمان، اشنا شاہ یعنی باسط کی اہلیہ عائشہ، عائشہ عمر روحا، ارسا غزل، سعدیہ باسط کی والدہ، جاوید شیخ، عمران اسلم، صبا فیصل، عائشہ کی والدہ، حنا رضوی، دانیانور بانو، زویا، جنیس ٹیسا، مصدق ملک، باسط کے دوست و دیگر مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسے لڑکے باسط کے گرد گھومتی ہے جن کی والدہ بچپن میں ہی انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ان کی پرورش والد کرتے ہیں اور وہ بچپن کی خوشیوں سے محروم ہو کر جوان ہوتے ہیں۔ ہبس میں بچپن میں ان کے ذہن میں خواتین سے متعلق پنپتا ہوا رویہ دکھایا گیا ہے۔ جنیس ٹیسا نے ڈرامے میں باسط کی اہلیہ عائشہ کی چھوٹی بہن کا کردار نبھایا ہے، جس میں انہیں خود غرض دکھایا گیا اور وہ سسرال میں چوری کرتی بھی پکڑی گئی تھی، جس کے بعد شوہر نے انہیں میکے چھوڑ دیا۔ نمبر 7، میرے ہمسفر۔ میرے ہمسفر حالیہ ڈراموں کے حوالے سے ایک شاندار پاپولر سیریل ہے۔ کہانی ایک ڈرپوک لڑکی حالہ یعنی ہانی عامر کے گرد گھومتی ہے جسے اس کے والد نے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کے ماموں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ بعد میں اس کا کزن حمزہ یعنی فرحان سعید ایک موقف اختیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے۔ شادی کے بعد حالہ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ہانی عامر اور فرحان سعید مرکزی کرداروں میں ہیں، جبکہ صبا حمید، وسیم عباس، سمینہ احمد، زویا ناصر اور تارا محمود معاون کرداروں میں ہیں۔ نمبر 6، فیری ٹیل۔ فیری ٹیل حال ہی میں نشر ہونے والا رمضان سیریل ہے۔ سحر خان نے امید پاشا کا کردار بہت خوبی سے نبھایا ہے۔ امید پاشا ایک ایسی نوجوان اور لاؤبالی لڑکی کا کردار ہے جو اپنی ضروریات، خواہشات اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دولت پانے کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یکمشت ڈھیر ساری دولت پانے کے بارے میں نت نئے منصوبے سوچتی ہے اور نئے نئے بزنس آئیڈیاز تخلیق کرتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ستائش ہے کہ مصنفہ نے لیڈ فیمل کردار کو ایمبیشیس اور روایتی شادی کرتی ہیروئن سے مختلف تخلیق کیا ہے۔ امید قدرے معصوم، قدرے بے وقوف بھی ہے، جو اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلطیاں کرتی ہے، دھوکہ کھاتی ہے، جھوٹ بولتی ہے اور تمام وہ کام کرتی ہے جو کوئی بھی ایک عام انسان کر سکتا ہے۔ مصنفہ کے لیے داد کہ انہوں نے اسے
کوئی اعلیٰ انسانی صفات کا پیکر بنانے کی بجائے ایک عام لڑکی بنایا جس کی باتیں، سوچ اور حرکتیں عام انسانوں جیسی ہیں۔ سحر خان کی اداکاری کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ انہوں نے پہلی بار روایتی روتے دھوتے کرداروں سے ہٹ کر ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جو زندگی سے بھرپور تھا۔ اپنے تاثرات، باڈی لینگویج، لب و لہجے سمیت تمام اسکرین موومنٹس میں سحر نے اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلایا۔ خصوصاً کچھ جگہوں پر ڈائلاگس کی تیز تیز ادائیگی کرتی وہ بہت پیاری لگیں۔ نمبر 5، تیرے بن۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی کہانی کا مرکزی کردار ہے میر مرتسم خان۔ یہ کردار وہا جلی نے نبھایا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ڈرامہ ان کی پرفارمنس پر ہٹ جا رہا ہے تو بے جانا ہوگا۔ مرتسم بیوی کی بے وقوفیوں اور غلطیوں پر پردہ ڈالتے نظر آتا ہے۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کے شائقین اور ریٹنگ میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کو نہ صرف ٹی وی بلکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوٹیوب پر بھی سرچ کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے مرکزی کردار شائقین کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں، جس کے بعد اب بھارت سے بھی ڈرامہ کرداروں کی تعریفیں آنے لگی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بھارتی کنٹینٹ کریٹر شبیر سنگھ کی ویڈیو خوب وائرل ہے، جس میں وہ کردار مرتسم پر دل ہارنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ شبیر سنگھ کا اپنی ویڈیو میں کہنا ہے کہ انہیں آج تک ایسا لڑکا نہیں ملا ہے اور میر اب مرتسم کے مد مقابل کردار ہے کہ مرتسم کو گھاس تک نہیں ڈال رہی۔ نمبر 4، بختاور۔ ڈرامہ سیریل بختاور ایک ریسنٹ ہائی ریٹڈ سیریل ہے۔ اس میں یقیناً یمنا کی اداکاری آپ کا دل موہ لے گی۔ بختاور کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کا باپ جواری اور شرابی ہوتا ہے اور وہ گھر میں اپنی ماں، بیمار چھوٹے بھائی اور بڑی بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بڑی بہن کو اس کا باپ جوئے میں ہار کر کسی سے بیاہ دیتا ہے، جبکہ بختاور تعلیم کی شوقین ہوتی ہے اور وہ تمام تر مشکلات کے باوجود تعلیم جاری رکھتی ہے۔ باپ کے گھر سے غائب ہو جانے کے بعد اس کے گھر کی ذمہ داری اس کے ماموں سنبھال لیتے ہیں۔ بھائی کی موت اور تعلیم جاری رکھنے کے شوق کے سبب وہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں سے شہر آ جاتی ہے، جہاں پر وہ بس ہوسٹس کے طور پر نوکری کرتے ہوئے اپنی تعلیم بھی جاری رکھتی ہے۔ نمبر 3، بہروپ۔ جیو ٹی وی چینل سے ڈرامہ شروع ہوا ہے جس کا نام بہروپ ہے۔ بہروپ ڈرامے کی کہانی کچھ عجیب سی ہے۔ کنزا اپنے دیور سے بہت محبت کرتی ہے کہ اماں کے مرنے کے بعد انہوں نے تیمور کو سنبھالا ہے۔ جب تیمور اپنی محبت خالہ کی بیٹی سے شادی کرتا ہے تو گھر، بزنس، سب جوائنٹ اکاؤنٹ کی بات پر کنزا شادی نہیں ہونے دیتی۔ لڑکی کو 5 لاکھ دے کر تیمور پہ الزام لگا کر شادی ختم کروائی۔ تیمور نے لڑکی کو پکڑ بھی لیا لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلا اس نے ایسا کیوں کیا اور لڑکی نے کنزا سے 10 لاکھ روپے لیے۔ اگلے قسط میں گھر میں کام کرنے کے لیے آئی غریب رشتہ دار خالہ کو 8 لاکھ دے کر فلک سے نکاح کروا دیا۔ ڈرامے میں تیمور کو اتنا سیدھا اور فلک کو روتا ہوا دیکھنا، سب ظلم برداشت، اور جب کنزا بولے وہ ٹھیک، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اپنے میاں سہیل کا کوئی خیال نہیں، بس تیمور دکھایا جا رہا ہے۔ ڈرامہ رومانٹک ہے لیکن عجیب کہانی کے ساتھ۔ نمبر 2، احرام جنون۔ احرام جنون ایک لو اسٹوری ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ پہلے ہی 2 ایک ساتھ میں چھا گیا ہے اور اگر یہ رومانوی کہانی یوں ہی شانی کے مڈل کلاس کردار پر فوکس رہی تو اس کی شہرت و پسندیدگی میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی بڑی آبادی کا مسئلہ ہے۔ کہانی شانزے کی ہے، ایک امیر ماں باپ کی خوبصورت اکلوتی چڑیا کی کہانی، جس نے اپنے والدین کو ایک غیر صحت مندانہ روایتی ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تلخی آ گئی ہے۔ اب وہ اپنی زندگی روایات سے ہٹ کر صحت مند گزارنا چاہتی ہے اور اسے یقین ہے جو لڑکا اسے اچھا لگے گا وہ اپنے مثالی زندگی اسی کے ساتھ گزارے گی۔ شانزے کی ایک ہی سہیلی ہے، وہ بھی اپنی منگنی کے بعد اسے غیر صحت مند دماغ کی مالک سمجھنے لگی ہے، لیکن حسن کی بھی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے۔ لوگ اس پہ اتنا مرتے ہیں کہ اسے کسی حسن و دولت پر نہ مرنے والے کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ نارمل زندگی کے نارمل رویے کو انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ یہ وی آئی پی جھوٹی تعریفوں، فلرٹ نما محبت سے اسے نہ صرف چڑ ہے بلکہ وہ ایسے لمحے تلخ بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جس سے اس کو پیار ہو جائے اور حسن اتفاق پہلی ہی نظر میں شانی سے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جھوم۔ جھوم ایک بڑی عمر کی خاتون کی ایک نوجوان لڑکی سے لو میرج کی کہانی ہے۔ ڈرامے میں ملک کے 2-3% طبقے والوں کی بگڑی اولادوں کی کہانی ہے۔ اس جنون کی کہانی ہے جو دولت اور محرومیوں سے جنم لیتی ہے۔ دوسرا چراغ ڈاکٹر مریم اور اندھیرا اس کا بھائی شہری ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنے اکلوتے اور چھوٹے بھائی کی نہ صرف کفیل ہے بلکہ ماں باپ بھی ہے۔ وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کا بھائی تعلیم حاصل کر کے کسی اچھے مقام پہ چلا جائے، مگر اس کا بھائی ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ بھی غسیلا، جنگجو، ضدی، انا پرست انسان ہے۔ جوا، شراب، اوباش پن،
مار دھاڑ سب اس کے اور اس کے دوستوں کے لیے ایڈونچر اور مردانگی ہے۔ ڈاکٹر مریم کو جب پتہ چلتا ہے نینا کو گولی اس کے بھائی کی پستول سے لگی تو وہ اسے پولیس کے حوالے کروا دیتی ہے۔ ساتھ ہی اس کے دوست بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک وزیر صاحب کی سفارش پہ سب کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر مریم صرف اس کو سدھارنا چاہتی تھی، یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ غلط راہ پر ہے، لیکن اس واقعے سے شہری نے اپنے دل میں کینہ بھر لیا۔ وہ آریان سے اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، ساتھ ہی اسے بہن پہ بھی غصہ ہے۔ بظاہر وہ بہن کا ہمدرد لگ رہا ہے، لیکن وہ اپنا بھی مخلص نہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ لو سٹوری ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔